تو اللہ کے یہاں سے انعام اور قیمت جو ہے وہ نسبت پر، تو یہ تو خاتم الانبیاء کی نسبت ہے۔ کس کی نسبت ہے؟ ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو خاتم الانبیاء والا کام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اور آپ کا مقام کیا ہے؟ وہ شرق سے تا غرب اگر مال کے انبار، گردوں سے زمین تک وہ اگر درہم و دینار، ہر ذرہ بنے در پارس بنے کوثار، اور ایک سمت کھڑے ہو نبی احمد مختار، گر کالی کے پرساد کا بس ہو تو کیا لے، سب چھوڑ دے نالین محمد کے اٹھا لے۔ کچھ لوگ کو سمجھاؤ، کچھ کے سر کے اوپر سے چلا بولے پتہ نہیں یہ شرق غرب کیا بول رہے ہیں۔ پہلی بار میں بھی سنا تو ایسی تھا، وہ شرق سے تا غرب اگر مال کے انبار، پوری دنیا کو مشرق سے مغرب تک مال سے بھر دیا جائے، گردوں سے زمین تک وہ اگر درہم و دینار، کہ آسمان سے زمین تک دینار اور درہم سے بھر دیا جائے، ہر ذرہ بنے در، سارے ذرات موتی بن جائیں، پارس بنے کوثار، اور سارے پہاڑ سونا بن جائیں، اور ایک سمت کھڑے ہو نبی احمد مختار، تو شاعر کہتا ہے مجھے اختیار دیا جائے تو کیا کروں کہ سب چھوڑ دے نالین محمد کے اٹھا لے۔ حضور کی جوتیوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نسبت ہے۔ اب کتنا خوش ہونا چاہیے، ہمارے ذمے ضروری ہے کہ روزانہ 2 رکعت شکرانہ پڑھیں، کیونکہ ہم تو اس قابل اس لائق نہیں ہیں، اور ہمارے اندر وہ خوبی، وہ کمالات، وہ اوصاف نہیں ہیں جو اس محنت کے لیے درکار ہے۔ اللہ پاک نے تو صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے خاص چنا تھا، انتخاب کیا تھا، ایسے ہی اللہ نے ہمارا بھی انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو بھیجا ہوا، چنا ہوا سمجھے۔ یہ انتخاب ہمارا نہیں ہے، کوئی کسی کو تبلیغ میں نہیں لگاتا، بلکہ اللہ لگاتے ہیں، ذریعہ ہم بن جاتے ہیں۔ ذریعہ کوئی تشکیل والا بن گیا، کوئی سمجھانے والا بن گیا، لیکن نظام تو سب اوپر سے چلتا ہے، جوڑنے کا ہٹانے کا نظام سب اللہ کی طرف سے ہے، لگانے والے اللہ ہے، ہٹانے والے اللہ ہے۔ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ اس میں لگائے گا کون؟ کہ اللہ لگائیں گے، اور ہٹائے گا کون؟ کہ اللہ ہٹائیں گے۔ یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اس لیے ہم تو اس قابل نہیں ہیں، اس لائق نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے ایسی عظیم الشان محنت میں جوڑا ہے، جس محنت میں اپنی ذات سے لے کے پورے عالم کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے۔ ایک نظام محنت ہے کہ اپنی ذات سے لے کے پورے عالم میں ایسی کامل اور مکمل محنت آپ کو شاید ہی کوئی ملے گی۔ حالانکہ یہ یقینی بات ہے، لیکن شاید لگا کہ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ دوسروں کو ہضم ہو جائے، مٹھائی میں وہ کڑو دوا جو ہے اس کائے میں، شیرنی میں اتر جائے، ورنہ ہے یقینی چیز کہ اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنے پڑوس، اپنے سارے علاقے، ضلع، صوبہ، ملک اور سارا عالم اس محنت کے اندر چل رہا ہے، پورا نظام ہے۔ ہم کرتے گشتیاں ہیں، جیسے مفتی ظہور العابدین صاحب نے پوچھا کہاں جا رہے کہ اپنی مسجد کا گشت کرنے جا رہے، لیکن کہا کہ عالم میں دین زندہ کرنے، اثرات پڑھتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں اجتماع تھا، تو اس میں بعد میں ایک مجلس علماء کی تھی، علماء کی مجلس میں جب ختم ہو گئی مجلس، تو ایک بڑی عمر کے عالم بیٹھے تھے، انہوں نے اجازت دی کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ تو سب سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کیا بولیں گے، یہ کون ہے، جانتے بھی نہیں تھے سارے جو ذمہ دار تھے وہاں کے، لیکن اتنی انہیں عمر تھی اور ایسے وجاہت بھی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ۔ وہ کہنے لگے کہ آج یہ اجتماع دیکھ کے مجھ کو ایک بات یاد آ گئی کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، چھٹیوں کے زمانے میں ہم ایک مرتبہ دہلی گھومنے گئے، طالب علم تھے، دہلی گھومنے گئے، تو اس زمانے میں دہلی میں اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، ایک دن میں تو آدھا دن میں سارا دہلی گھوم لیا ہم نے۔ وقت بچا تھا تو یہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ یہاں مولانا الیاس رہتے ہیں، ان سے ملاقات کر لینی چاہیے، بنگلے والی مسجد میں۔ تو ہم آ گئے، آئے تو خادم نے کہا کہ حضرت تو ابھی حجرے میں گئے ہیں۔ تو عالم صاحب کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے درخواست کی کہ آپ صرف اتنا
بتا دو کہ کچھ طالب علم دیوبند سے آئے ہیں ملنے کے لیے. پھر جب حضرت بولیں گے اس وقت ملاقات ہو جائے گی. خادم اندر گیا, حضرت سے کہا تو خادم باہر آیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت بھی آ گئے. اور آنے کے بعد حضرت نے ہم سب کو بٹھایا اور 1 گھنٹے کے اوپر بات کی. تو وہ عالم کہنے لگے کہ ساری بات مجھے یاد تو نہیں ہے, لیکن ایک بات یہ یاد ہے, اس وقت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم محنت یہاں کرتے ہیں لیکن اس کے اثرات اللہ پوری دنیا میں ڈالے گا. تو آج یہ ماحول دیکھ کے, منظر دیکھ کے مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ واقعی محنت تو وہاں ہوتی تھی لیکن ساری دنیا میں اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو کام تو ہم اپنے علاقے میں, محلے میں, گلی میں کرتے ہیں لیکن اس کا اثر پورے عالم میں اور پوری دنیا میں پڑتا ہے. تو ایسی محنت ہے. تو اس لیے اپنے ذمہ ضروری ہے کہ شکرانہ ادا کرے روزانہ اللہ کا کہ اللہ تو نے جوڑا ہے, نسبت دی ہے تو باقی بھی رہے. اس لیے صلاۃ الحاجہ صلاۃ التوبہ بھی ہے. شروع میں بتاتے تھے جماعتوں میں کہ بھئی یہ نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے. توبہ استغفار اس لیے کہ ہم کرنے صحیح جاتے ہیں, ہو جاتا الٹا, سیدھا کرنے جاتے اور کیا ہو جاتا ہے, لیکن اس کو بھی اللہ نبھا لیتے, اس کو بھی نبھا لیتے. ہم سب سیکھنے کے درجے میں چل رہے ہیں, کوئی سیکھا ہوا نہیں ہے. سیکھے ہوئے تو صحابہ تھے, انبیاء تھے, ہم تو سب سیکھنے کے درجے میں چل رہے ہیں. آتا نہیں ابھی, ہم سیکھ رہے ہیں کیسے کرنا, کیا کرنا ہے. یہ اس لیے ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ توبہ استغفار کرتے رہیں کہ اللہ بھول چوک, لرننگ لیسن رہے گا نا تو پکڑ نہیں ہوئے گی. اور جہاں دعویٰ ہو گیا کہ آتا ہے تو وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں دعویٰ نہیں ہے, دعوت ہے. ہم دعویٰ نہیں کریں گے کسی بات کا, کسی چیز کا, بلکہ دعوت ہے کہ ہم تو بھائی اپنی کمزوری کے ساتھ چل رہے ہیں. اور جب اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے تو ہمارے کام میں بھی کمزوری رہے گی. جو انسان خود کمزور ہے وہ مضبوط کیسے کام کرے گا. لیکن نسبت ہے, اللہ نے کمزوری کے ساتھ پیدا کیا ہے, عیب کے ساتھ پیدا کیا ہے, تو وہ عیب اور غلطی کمزوری تو ہے ہی ہے. اس لیے سیکھتے سیکھتے کرنا ہے. جیسے دیکھو اللہ پاک غریب کے رحمت کرے کہ سیکھتے سیکھتے چلے گئے, کرتے کرتے چلے گئے. رئیس بھائی یہ استقامت ہے. حضرت فرما رہے تھے کہ یہ اصل استقامت ہے کہ موت تک آدمی لگا رہ جائے, کام میں چلتا رہے. اللہ ہم سب کو بھی استقامت نصیب فرمائے کہ موت تک اللہ پاک عافیت کے ساتھ چلا دے, عافیت کے ساتھ اس محنت میں چلتے رہیں. یہ اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ بھائی ہم شکرانہ بھی کریں اور آگے کی توفیق بھی مانگے اللہ سے. یہ اللہ آگے بڑھا ہم کو عافیت کے ساتھ. یہ آگے نہیں بڑھے گا آدمی تو پیچھے آئے گا. یہ جیسے ایمان ہے نا کہ وہ اوپر نہیں جائے گا تو کیا ہوگا. ایسی مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ اس کی مثال ہوائی جہاز کی ہے, وہ اڑے گا تو بڑھتا ہی رہے گا, رکا تو رکنا نہیں ہے. اس میں بڑھتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے, آگے بڑھتے رہنا ہے. تو اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ تو چلا, یعنی آپ مانگتے رہو صحیح نیت کے ساتھ, نظام اوپر سے چلتا رہے گا. آگے بڑھنے میں رکاوٹ عام طور سے اپنی کمزوری سے آتی ہے. اندر معاملہ گڑبڑ ہے تو آگے نہیں بڑھ پائے گا. کیونکہ حدیث شریف ہے کہ اللہ پاک گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ جیسا گمان ہو. ابھی ملکوں کے پرانوں کا جوڑ جو ہوا تو اس میں ایک واقعہ حضرت نے سنایا کہ اللہ کے نبی ایک بیمار صحابی کی عادت کے لیے تشریف لے گئے. تو بخار تھا ان کو, تو تسلی دی, یہ تو چلا جائے گا بخار, تم کو صحت مل جائے گی. میں کہا کہ نہیں یہ میری جان لے لے گا. پھر تسلی دی کہ نہیں یہ تو بخار ہے, ٹھیک ہو جاؤ گے, تم صحت ملے. کہا نہیں میری جان لے گا. کئی مرتبہ جب یہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر شاید ایسے ہی ہوگا. کہا ایسے ہی ہوگا, جیسے تمہارا گمان ہے ویسا ہوگا معاملہ. اس لیے اس محنت میں صحیح گمان کے ساتھ آدمی چلے, حسن ظن کے ساتھ چلے, اچھے گمان کے ساتھ چلے, اچھی نیت کے ساتھ چلے. ورنہ بہت بڑا عمل ہے اور جذبہ خراب ہے اندر کا, اور وہ تو وہ جانتا ہے جذبہ. دنیا میں کوئی کسی کے بارے میں نہیں بول سکتا ہے. اگر وہ بول رہا ہے تو وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے نا. دلوں کا بھید کون جانتا ہے؟
کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں، بولے میرا گمان ہے کہ ایسی نیت ہوگی اس کی، تو یہ بھی غلط ہے. نیت تو اللہ جانتے ہیں. تو ہمارا اچھا جذبہ، اچھا گمان، اندر کا جذبہ صحیح ہو. پہلے بولتے تھے نا اخلاص میں کہ وجہ عمل صرف اللہ کی ذات ہے. وجہ عمل کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کہ ہمارے اندر کا جذبہ یہ اللہ کی سے جڑا ہوا ہو، اللہ کی طرف ہو، کوئی مخلوق کا تاثر اندر میں نہ ہو، صرف اللہ. حسن ظن کے ساتھ ہم چلیں گے اس محنت میں کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کوئی بھی ہو. یہ پہلی سیڑھی ہے اس کو دعوت دینے کے لیے، ابتدا ہے یہ. اس کا اثر پڑے گا اس کے اوپر. جیسے جب جانوروں پر، پھلوں پر اعمال کا اثر پڑتا ہے، تو جس کو دعوت دے جا رہا ہے اس کے ساتھ اگر بدگمان ہے تو آپ کی دعوت کا کیا اثر پڑے گا؟ تو اس لیے ہم تو کوئی بھی ہو، چاہے وہ نمازی ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی اعمال کی پابندی نہ کرتا ہو، لیکن اپنا گمان یہی ہے کہ نہیں یہ تو اگر لگ گیا محنت میں تو اللہ پاک اپنے سے آگے لے کے چلے جائیں گے. اور ایسے واقعات ہیں. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ واقعہ سناتے تھے نا کہ نظام الدین کے باہر سے وہ نوجوان آتا جاتا تھا، دیکھتا تھا بڑے بڑے پھیٹے والے وہ بنگلے والی مسجد کے باہر بیٹھے رہتے تھے، اور وہ کھیلنے گزرتا تھا روزانہ وہاں سے. ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ دیکھے اندر کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اندر داخل ہو گیا تو جوتا پہنا ہوا تھا کھیلنے والا ہو، تو جوتوں کے ساتھ داخل ہوا. استقبال کی جماعت نے روکا کہ تمہیں آتا نہیں، مسجد میں آنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ جوتا پہن کے مسجد میں نہیں آتے. آپ اندازہ لگاؤ کہ جس نوجوان کو مسجد میں آنے کے آداب کا پتہ نہیں ہے اس کی دینی سطح کیا ہوگی. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی، اس کو بلایا، اس سے بات چیت کی. مولانا فرماتے تھے جب وہاں سے نکلا تو زندگی بدل گئی اس کی. آگے چل کے اس نوجوان کے ہاتھ پہ 25,000 گھرانوں کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. اس نوجوان کے ہاتھ پہ ایسے لوگ ہوں گے محلوں میں، علاقوں میں، اپنے تعلق میں، کہ جن کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی بظاہر دکھتا نہیں ہے کہ یہ کیا کرے گا. دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اعمال کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، لیکن ہم اچھے گمان کے ساتھ کہ اللہ اس کو جوڑ دے. ہم محنت اور دعا اپنے ذمے ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ، اور بندوں سے بھی اچھا گمان ہو، اللہ سے بھی اچھا گمان ہو، بندوں سے بھی اچھا گمان ہو، اور صحیح نیت اور جذبے کے ساتھ آدمی محنت کرے. اور 100% کی محنت کا نظام ہے. ہم گھروں کی تعداد لکھتے ہیں نا، اب یہ گھروں کی تعداد سے 100% نظام قابو میں نہیں آ رہا ہے. افراد کی تعداد آنا چاہیے اپنے پاس مسجد میں کہ ہمارے محلے میں 2900 بالغ مرد ہیں، 1800 بالغ مرد ہیں، 300 بالغ مرد ہیں، تو 100% کا نظام بنے گا. گھروں کی تعداد سے 100% کے نظام قابو میں نہیں آئے گا. افراد تقسیم ہو جانا چاہیے. مثال کے طور پہ کسی محلے میں 300 بالغ مرد ہیں، اور اگر 4-5 چھوٹی جماعت ان کی ملاقاتوں کی بنی ہے تو اس میں 300 تقسیم ہو جائے. اب آپ دیکھو کہ 15 دن میں 100% ملاقات قابو میں آتی کہ نہیں آتی، کیونکہ افراد کی کارگزاری. گھر نہیں پوچھا جا رہا ہے کتنے، ابھی ہم پوچھتے ہیں کتنے گھروں پہ ملاقات کرتی ہے. کیا پوچھتے ہم؟ کتنے گھروں پہ ملاقات کا نظام ہے؟ کوئی بولتا 10 گھر، 20 گھر، 8 گھر، 5 گھر. تو اس میں تو گھر میں 4-5 لوگ ہیں، ایک سے مل کے ہم ایک گھر شمار کر لیتے اس کو. تو 100% کا معاملہ قابو میں اس وقت آئے گا جب ہم افراد کی تعداد، ہمارے ہر مسجد وار جماعت کو پتا ہو کہ ہمارے محلے میں اتنے بالغ مردوں میں محنت کا نظام ہم کو بنانا ہے. اب آپ دیکھو کہ انشاءاللہ 100% کا معاملہ ہاتھ میں آ جائے گا، نہیں تو وہ ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ. تو ہم تو یعنی کوئی فرد کو محلے میں، علاقے میں ہم سے ملنے والا، ٹکرانے والا کوئی بھی آدمی خالی نہیں جانا چاہیے. حکمت کے ساتھ اپنی بات ہم اس کے سامنے پیش کر دیں، اپنی بات اس کے سامنے رکھ دیں. اس کے کسی نہ دیکھو، ہم اگر ہماری محنت جو ہے نا وہ محدود ہے اور مانوس لوگوں میں رہ گئی ہے، سمٹ گئی ہے. ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود ایک الگ طبقہ بن جائے. بولے وہ جماعت والوں کو ہی سلام کرتے ہیں، انہی سے سودا لیتے ہیں، انہی سے ویوہار کرتے ہیں. حالانکہ پہلے
یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ دوپہر کی مجلس میں اجتماعات میں ضلع کے مولانا یونس صاحب کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں وہ اہتمام سے کہتے تھے کہ آپس میں رشتہ داریاں مت کرنا، کاروبار مت کرنا، وہ سب بچاتے چلتے تھے. وہ سب جو ہے یعنی وہ حفظ ما تقدم کے تحت وہ بولتے چلتے تھے کہ یہ مسائل آتے ہیں بعد میں. تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں خود ایک الگ طبقہ بن جائے کہ بولے یہ تبلیغ والے ہیں. نہیں، ہم سب والے ہیں، سب کے ہیں، ہمارا سب سے تعلق ہو یہ رہا ہے کہ بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹا ہوا ہے اور دوسروں نے ہاتھ ڈال دیا ہے، دوسروں نے ہاتھ ڈال دیا. اندازہ ہم کو اب ایسا نہیں کہ کوئی ان کے گھر، پہلے یہ ہوتا تھا کہ فلاں کے گھر ہم نے دیکھا محلے میں کہ یار وہ الگ ٹوپی والے لوگ اس کے گھر میں آ جا رہے ہیں، تو آدمی دیکھتا تھا کہ یار یہ تو معاملہ کچھ گڑبڑ دکھ رہا ہے، سمجھ جاتا تھا. اب تو پوری دنیا جیب میں ہے، اب تو پتہ ہی نہیں ہے کون کس سے جڑا ہوا ہے. یہ تو ملاقات پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فلاں سے تعلق رکھتا ہے. یعنی ہم بڑی بات نہیں ہے. ابھی جب آپ چلو گے، میں نے ملاقات کرا دوں، ایسے لوگ ہیں شہر میں کہ بہت بڑا طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، وہ محنت سے اور دین سے بھی دور ہو گیا، اور جو کر رہا ہے اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کو دین سمجھ رہا ہے، لیکن وہ کٹ چکا ہے. بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. مثال کے طور پہ محلے میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں ہماری ملاقاتوں کی جماعتوں میں جو ملاقات میں نہیں آتے، عام طور سے ہمیشہ میں ملتے، فجر میں ملتے، ظہر میں ملتے ہیں، اور اس وقت میں وہ گھروں پہ نہیں ملتے ہیں تو وہ چھوٹ جاتے ہیں اور برسوں ملاقات نہیں ہوتی ہے، برسوں. جیسے بمبئی اجتماع کے موقع پہ 97 میں ایک بلڈنگ میں جوڑے تو وہاں بات چیت کی، کہا 35 سال سے اس بلڈنگ میں رہتا ہوں، پہلی مرتبہ اللہ رسول کی بات سنی ہے میں نے، 35 سال سے بات ہی نہیں سنی ہے. ایسے بہت سارے لوگ چھوٹ جاتے ہیں جو ہماری محنت میں نہیں آ پاتے، ہم ان کو نہیں مل پاتے، یا ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، یا ملتے ہیں تو وجاہت کے اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے یا اس اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے بڑے ہیں تو ہمارے ساتھی بات رکھ نہیں پاتے ہیں صحیح انداز سے یا جیسے رکھنا چاہیے، یا ملاقات نہیں ہوتی، کوئی بھی وجہ ہو کہ محنت سے چھوٹا ہے اور دوسرے لوگوں نے ہاتھ ڈال دیا ہے. بہت فکر کی بات ہے، پوری بات کھل کے مجمع میں نہیں بول سکتے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے محلے کا کوئی بالغ مرد ہماری محنت سے چھوٹنے نہ پائے. یہ مقصد اپنا ہونا چاہیے. کسی نہ کسی موقع سے اگر وہ ان 2-3 ملاقاتوں کے وقت میں ملاقات نہیں ہوتی، الگ سے ملاقات کر لی، اثر میں چلے جائے، کوئی وقت فارغ کر کے. ہمارے پاس کام بہت ہے، کام 24 گھنٹے کا ہے، یعنی کئی زندگی بھی ملے گی تو کم پڑ جائے گی. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ہی زندگی ہے، وہ چلی جائے گی، اس لیے رونا آ رہا ہے. بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی زندگی اللہ دے دے تو ہر زندگی کو دین پر قربان کرتا چلا جاؤں. باہر کی جماعتیں آتی ہے تو میں بعض مرتبہ بولتا ہوں کہ ہمارا شہر ایسا شہر ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹہ بغیر رہبر کے کام کرنا چاہو تو 24 گھنٹہ آدمی ملیں گے آپ کو. اب بھوک لگی تو کھانا ملے گا، پیاس لگی تو پانی چائے بھی ملے گی. ایسا شہر ملے گا نہیں. بعض علاقوں میں چلے جاؤ تو مؤذن پہلی بولتے ہیں کہ 11 بجے تک آ جانا، تالا لگ جائے گا گیٹ پہ. یہاں تو ایسا ہے 24 گھنٹہ لوگ آپ کو مل جائیں گے، محنت کرنے والی جماعت ہو. ہم بھی محنت پہ آ جائیں تو ہمارے پاس بھی 24 گھنٹہ محنت کا نظام ہے. 2.5 گھنٹہ تو اصل ہے ہی نہیں. 2.5 گھنٹہ تو سمجھانے کے لیے بولا گیا، اس کو اصل سمجھ لیے. اچھا، جس کو اصل سمجھو اس میں آدھا گھنٹہ دے رہے. بولے 2.5 گھنٹے کے نام پہ کتنا؟ آدھا گھنٹہ. حالانکہ یہ ہے ہی نہیں، یہ تو 1/3 کی ترتیب ہے. 8 گھنٹہ روزانہ کا مطالبہ ہے. وہاں لانے کے لیے شروعات میں 2.5 گھنٹہ بولا گیا کہ یہاں سے شروع ہو جائے. تو جو بولا گیا اور جو سمجھے اس پہ نہیں آئے تو جو اصل ترتیب ہے اس پہ کب آئیں گے؟ اچھا، ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہے،
12 घंटे भी काम करने वाला दुनिया का आने जाने का वक्त मिला के 13 घंटा भी अगर उसका शुमार कर ले अपने कारोबार धंधे ड्यूटी पे, तो भी उसके पास इतना वक्त तो बच जाएगा कि 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तो वो दिन की मेहनत में दे सकता है। इतना वक्त है सबके पास। कोई ऐसा यूज नहीं कर सकता कि यार इतना टाइम ही नहीं हमारे पास, 18 घंटे मैं काम करता हूं, बचेगा कहां से? ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ 12 घंटे का निजाम है, आने जाने का मिला के 13 घंटे होते हैं। 6 घंटे नींद के तो 19 हो गए, 2 घंटे बशीर तकाजे के निकाल दो 21 हो गए, तो भी 3 घंटे उसके पास है। लेकिन अपना वक्त बचा के हम सब तरफ से बचा के लगाएंगे, और ये उस वक्त लगेगा जब अंदर में फिक्र होगी। जिसकी फिक्र होती है आदमी उसमें वक्त देता है, जिसकी फिक्र नहीं है उसमें वक्त नहीं देगा। जब तक गलबा नहीं होगा, फिक्र नहीं होगी, दीन के मिटने का गम नहीं होगा, उम्मत का गम नहीं होगा, आदमी चलेगा नहीं, फिर वो धक्का मार रहेगी। कैसी गाड़ी रहेगी? हाँ, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, फिर चलो जमा करो और धक्का मारो, तो जितना धक्का उतनी चलती है। थोड़ा कोई गाड़ी फिरी है तो थोड़ा आगे तक चली जाती है, फिर बोले जोड़ो, फिर धक्का मारो। नहीं, बल्कि हम खुद दूसरों को चलाने वाले बन जाएं। बोलते हैं ना तबलीग लगी नहीं है, लगी उसकी अलामत यह है कि ये दूसरों को लगाता फिरे, दूसरों को लगाता फिरे, दूसरों को जोड़ता फिरे। तो हम कब दूसरों को जोड़ता फिरेंगे? पता चला अभी तक अपने ही को जोड़ने की मेहनत हो रही है। गालिबन मौलाना यूसुफ साहब या किसी का कौल है, कहते थे कि जितनी अपने लोगों पे मेहनत हुई है, इतनी अगर गैरों पे होती तो हिदायत मिल गई होती सबको। जितना जान माल वक्त लगा है अपने पे, इतना अगर वहां लग गया होता तो सबको हिदायत मिल जाती। अम्र है बाकायदा के गैर मुतारिक से मेहनत का मुलाकात का निजाम, गैर मुतारिक को मुतारिक करने का। अगर हम सब दिल पे ले लेना तो एक एक आदमी अपनी एक एक मस्जिद और महल्ले के लिए काफी है, जो गैर मुतारिक को मुतारिक कर देगा। ये असल अपने साथी हैं। हमारी बदगुमानी से या हमारी कोई बात से अगर दूर है, हम जाके मुलाकात करें, उनको समझाएं, खुशामद करें, तो वो आ जाएंगे। काम समझा हुआ है, वक्त लगा हुआ है, बात समझी हुई, कोई हालात, कोई मजबूरी, कोई दुश्वारी, कोई परेशानी की वजह से आज मेहनत में नहीं है। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो ये सब हरकत में आ जाएंगे। ये एक शबगुदारी का मजमा देख के हम खुश हो जाते हैं, आबादी के तनासुब से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। खाली पूना शहर में 16 शबगुदारियां होती है। कितनी होती है? 16 शबगुदारी, जबकि ईमान वालों की आबादी गालिबन मेरे अंदाजे से मालेगांव से कम होगी, और 16 शबगुदारियां हो रही है। 300 आदमी भी एक शबगुदारी में पकड़ो तो कितने हो जाएंगे? और ये देखो मजमा, हम इसको देख के खुश है, बहुत मजमा। अरे नहीं है, ये तो जगह पूरे मैदान कम पड़ जाना चाहिए। अगर सही रुख पे मेहनत हो गई तो इतना मजमा आ जाएगा हमारे पास। हमको यहां आने के बाद इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि जो मेहनत होना थी वो नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी मेहनत हो जाए कि पूरे शहर में, हर तबके में, हर लोगों में, हर ईमान वाला जो है उसका किसी न किसी दर्जे में दीन की मेहनत से ताल्लुक जुड़ जाए। इसके लिए बुनियादी चीज जो है उसकी मेहनत जरूरी है, वो है यकीन की मेहनत। उसके बगैर जो है ना अपनी गाड़ी चलेगी ना उसकी चलेगी, क्योंकि इसके मुकाबले में शैतान, वसवसा, नफ्स, माहौल, ये सारी चीजें रुकावट बनी हुई है। इस रुकावट से आदमी निकलेगा यकीन की बुनियाद पर। यकीन शक को मगलूब कर देगा, यकीन वसवसे को रोक देगा, माहौल के खिलाफ यकीन की ताकत इसको चलाएगी। यकीन की ताकत के बगैर आदमी माहौल के खिलाफ नहीं चल सकता, बल्कि वो बहाव के साथ बह जाएगा। जिधर पानी बह रहा है ना उधर बह जाएगा, जिधर की हवा उधर चला जाएगा। और यकीन है अगर इस मेहनत का और ईमान की पावर है अगर उसके पास, तो माहौल के खिलाफ भी वो फिर चलने पे तैयार हो जाएगा। इसलिए सबसे बुनियादी चीज यानी आज अपने जुमले कम से कम सही हो जाए। यानी हम मेहनत में लगे हुए बरसों से मेरा अपना सबका जुमला भी सही, यानी अभी उसकी अदायगी हम सही नहीं कर सके। जैसे बच्चे मकतब में जाते हैं तो अदायगी सही करवाते हैं, आके ऐसे अभी अपना जुमला भी सही नहीं है।
عام بول چال میں ایمان کے خلاف کے جملے ہم بولتے رہتے ہیں. عام بول چال میں، گھر میں، کاروبار میں، ڈیوٹی پہ، دوستوں میں، مجلسوں میں، بولے یار ایسا ہو گیا نا، اس سے ایسا ہو گیا. حالانکہ سارے حالات کس کے قبضے میں ہیں؟ جو حال آتا ہے ہر حال اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اس حال کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کوئی بھی حال ہے، 24 گھنٹے کی محنت ہے یہ کہ 24 گھنٹے جس حال سے ہم گزر رہے ہیں اس حال میں ہماری نگاہ اپنے اللہ پہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی مخلوق کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ حال کو بدل دے، ماحول کو بدل دے اور حالات لے آئے، بیماری لے آئے، پریشانی لے آئے، جھگڑا لے آئے، فساد لے آئے. کسی کے اندر نہیں ہے. حضرت بلال حبشی کو مارتے تھے تو بلال حبشی اللہ کو یاد کرتے تھے. مشرکین کہتے تھے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مارتے ہمیں، پکارتا اللہ کو ہے. حضرت بلال حبشی کہتے تھے اگر میرا اللہ نہیں چاہے گا تو تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. تو یہ یقین کی بات ہے. یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمارے دلوں کا وجدان، یقین، یہ صرف ایک اللہ پہ جڑ جائے. ہماری آپس کی کہ ٹھنڈے سے سردی ہو گئی، فلاں سے یہ ہو گیا، یہ سارے تذکرے یہ بدل جائے. دل میں اترنے کے جو 4 راستے ہیں وہ کم سے کم صحیح ہو جائے. دیکھنا ایمان کا، سننا ایمان کا، بولنا ایمان کا، سوچنا ایمان کا ہے تو دلوں میں یقین اترے گا کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے. جیسے صحابہ کا یقین تھا، کوئی حال پیش آ جاتا تھا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کے علاوہ کچھ سمجھتا نہیں تھا. ہم تو مخلوق کی طرف متوجہ ہو کے 10 منٹ صلاۃ الحاجہ کا نکالتے ہیں، ورنہ 12 گھنٹہ مخلوق کی خوشامد میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی حال آ جائے تو سب سے پہلے ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو کہ حال اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے صدقہ کریں گے، دعا کریں گے، اللہ سے بولیں گے. اس کے بعد جو اسباب ہے وہ اختیار کریں گے، لیکن نگاہ اللہ پہ ہوگی. ہر سبب میں نگاہ کس پر ہو؟ کاروبار میں، کھیتی میں، ملازمت میں، ہر جگہ ہماری نگاہ اپنے اللہ پہ ہو کہ کرنے والی ذات تنہ تنہ ایک اللہ کی ہے. جو اللہ چاہتے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا. ایسے بہت سارے احوال، جیسے حالات آ گئے ساری دنیا میں، تو ان احوال میں بھی وہ چلے اور وہ نکلے گا ان حالات سے جن کی نگاہ اللہ پہ ہو کہ نہیں یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے. فلاں نے ایسا کیا، یہ ایسا کیا، نہیں بلکہ اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ کے ارادے اور مرضی کے بغیر کوئی تغیر زمین میں اور آسمان کے درمیان نہیں ہو سکتا. یہ یقینی چیز ہے. اس بنیاد پر لوگوں کی خوشامد کر کے ہم لوگوں کو لائیں گے کہ ہم اس بات کی دعوت دیں گے کہ اپنے دلوں سے سارے تاثرات نکل جائیں اور ایک اللہ کا تاثر اندر میں آ جائے. ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آدمی متاثر ہوتا رہے گا. احتیاط الگ چیز ہے. حضرت نے فرمایا احتیاط عقیدے پہ کے مخالف نہیں ہے، لیکن عقیدہ اس سے اوپر کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاط نہیں ہوگی. ہم تو احتیاط الگ چیز ہے، لیکن یقین اللہ پر ہوگا. اس لیے ہم ہماری نگاہ اللہ پر ہو. حال کے دور کرنے کے اسباب بتائیں کہ پہلا سبب یہ ہے کہ جو تقاضے آ جائیں، جس حال میں ہو اس حال میں اس کے لیے تیار ہو جائے. اگر اللہ کی مدد اتارنا ہے تو جس حال میں ہے کہ تیار ہے، کوئی عذر نہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ صف اول کا عملہ میدان میں آ جائے. یہ آ جائے میدان میں، کام پر آ جائے ہم سب. کہ یہ 2 بنیادیں بتائی ہے کہ اللہ کی مدد اتارنے کے اسباب میں یہ 2 سبب اہم ہیں کہ جو تقاضا آ جائے اس پہ لبیک اور ہم اس حال میں تیار ہیں. یہ تربیت کا نظام چلتا ہے بڑوں کی طرف سے، اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چلاتے تھے. یہ کام خود تربیت کر دے گا. ہم کو کسی کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں. حضرت فرماتے ہیں کام اور کام کرنے والوں کی سدھارنے کے چکر میں جو پڑے گا وہ چلا جائے گا، بلکہ کام میں لگا دو. کام خود مجدد ہے، کام خود پیر ہے، کام خود تربیت کر دے گا. صحیح جذبہ ہونا چاہیے چلنے والوں کا. اللہ پاک اس کے کام کے ذریعے سے اس کے اندر خوبیاں پیدا کر دیں گے، کمالات پیدا کر دیں گے. اور جس کو اللہ پاک چلا رہے ہیں، اللہ پاک بھی تو چلا ہی رہے نا، وہ تو زبردست نبھانے والے ہیں.
وہ صفات اپنے اندر آ جائے کہ وہ کتنا درگزر کرنے والا، کتنا نبھانے والا ہے۔ مولانا فرماتے تھے ایک ڈاکو تھا، بس اس نے دل میں ارادہ ہو گیا کہ اب توبہ کر لینا چاہیے، غلط زندگی چھوڑ دینا ہے، اب صحیح زندگی اپنانا ہے۔ لوگوں سے پوچھا، کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ تو عاجز تھے اس سے، تو بہت خوشی ہوئی کہ اچھا ہے یہ سب چھوڑ دے تو۔ کہا نہیں، میں اب اس زندگی سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ کہا کہ تو استغفار کر، توبہ کر، اور پہاڑ پہ چلے جا، وہاں کچھ اللہ والے رہتے ان سے بھی بول دعا کے لیے۔ پہاڑ پہ پہنچا تو وہاں دیکھا تو ایک جنازہ تیار رکھا ہے اور پیچھے لوگ سب بنا کر کھڑے ہیں۔ تو اس کو حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے۔ اس سے کہا کہ تو نماز پڑھا۔ تو مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت کا چور ڈاکو بھی اتنا دین جانتا تھا کہ اس نے نماز پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ابدال کی جماعت ہے۔ ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست، اس کے اوپر ہوتے ہیں ابدال، اس کے اوپر قطب، اس کے اوپر غوث۔ تو کہا ہم ابدال کی جماعت ہے، مرنے والا ہمارا سردار قطب تھا، اس نے یہ وصیت کی کہ جو پہلا آدمی پہاڑ پر آئے گا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا اور میرا مقام اللہ اس کو دے دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی شان، ایسے نبھانے والے آدمی۔ کوئی اللہ کی طرف چلنا شروع کرے، جو اس کی طرف چلے گا اللہ تو اور کیا آئیں گے۔ ہم اللہ کی طرف چلنا شروع کر دے کہ اللہ بس تو ہی ہے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر موقع پہ، ہر وقت ہماری نگاہ صرف ایک اللہ پہ ہو کہ اللہ جو حال آ رہا ہے تیری طرف سے آ رہا ہے، اور وہ حال کے دور کرنے والی ذات تنہ تنہ ایک اللہ کی ہے۔ اللہ کی طرف ہر وقت، جیسے آئینے کا رخ آپ چاند کی طرف کر دو گے نا تو چاند اس میں دکھائی دے گا، ایسے ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف کر دو تاکہ اللہ اس میں آ جائے، کسی اور طرف ہمارا رخ نہ رہے۔ ماحول سے ہم سب متاثر ہو جاتے ہیں، حالات حاضرہ کا اثر طبیعت پہ آتا ہے، کوئی خبر سنتے ہیں طبیعت متاثر ہوتی ہے، لیکن حالات، یہ تو فطری چیز ہے، لیکن اس وقت بھی اپنی نگاہ اللہ پہ ہو کہ نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایسے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہ حرم میں بیٹھے تھے تو ولی نے پوچھا کہ کچھ ضرورت ہے تو بتا دیں۔ کہا اللہ کے گھر میں اللہ کے خیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو انتظار کیا اس نے کہ باہر آئیں گے پھر پوچھوں گا۔ باہر گئے تو پھر پوچھا اس نے، تو کہنے لگے اس سے ایک سے کہہ دیے، دوسرے سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جس سے بولنا اس کو بول دیے، بس ہم تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ حاجت روا، جی لگانے کے لائق، محبت کرنے کے لائق، مانگنے کے لائق تنہ تنہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا سر اسی کے آگے جھکے گا، بندگی اور عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ ہم اپنا بول صحیح کریں گے، مشق کریں گے گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے، یعنی آج بھی ہم اگر جائزہ لے لیں گے تو 5 اعمال کے ساتھ، 6 صفات کے ساتھ گھروں کی تعلیم، حالانکہ ایسا موقع ہے کہ گھروں کے اندر عورتوں پہ، نوجوانوں پہ، پڑھے لکھوں پہ باطل نے ہاتھ ڈالا ہے، یہ سب توڑ بتا دیا گیا ہم کو، کرنے پہ آ جائے ہم۔ باطل کا مقابلہ نہیں کرنا ہے آپ کو، اندھیرے کو گولی نہیں مارنا ہے۔ اندھیرے کو گولی ماریں گے تو اجالا ہو جائے گا، ڈنڈا ماریں گے تو اور گالی دیں گے تو اندھیرے کو نہیں، بلکہ آپ ان اعمال کو کر لیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں اللہ نے سب کھول دیا ہے، لیکن اس کا سب کا حل یہ محنت ہے، یہ کام ہے۔ تم کام کرتے چلے جاؤ، اللہ سارے فتنوں کو ختم کرتے چلے جائے۔ یہ ہے اپنے پاس مضبوط اعمال ہے کہ گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ، ارے آپ نہیں 5 اعمال کر سکتے، 3 سے شروع کرو، 2 سے شروع کرو، 1 سے شروع، لیکن شروع تو کرو۔ اب میں میرے گھر والوں کو اگر ایمانیت کی بات نہیں کروں گا تو کون کرے گا گھر میں آ کے؟ کون اس کو سمجھائے گا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ بیٹھ کے کبھی ایمانیات کی بات کرو، حیرت ہوگی ان کو کہ یہ ہے اصل
ایمان اعمال کی بات کا مذاکرہ گھروں کے اندر ایمان کے حلقے ایک زمانے سے بول رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں ایمان کے حلقے لگاؤ تاکہ عورتوں کے اندر بھی یہ تبدیلی آئے. یہ صفات یہ ایسی صفات ہے کہ ان صفات کے ذریعے سے یہ استعدادی صفات ہے جس کے ذریعے سے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. تو اتنے مضبوط اعمال ہیں, کتنی محنت کر لے باطل, لیکن اگر ہمارے اعمال مضبوط رہے تو کچھ نہیں ہوگا. گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کا اہتمام, قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے حلقے میں شرم ہے تو چلو تعلیم اور صفات سے شروع کر دو, اس کے ساتھ تشکیل ہے, مشورہ ہے, یہ اعمال اپنے گھروں میں, پھر قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ, یہ اعمال شروع ہو جائے تو گھر محفوظ ہو جائے گا. اور یہ اعمال دعوت ہے. ہم یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی دن ہمارا گھر اعمال دعوت سے خالی کیسے رہ گیا. اعمال دعوت سے اگر خالی رہ گیا ہمارا گھر تو اعمال دعوت پر جو اللہ کی نصرت اور مدد کا معاملہ ہے وہ اس دن نہیں ہوگا. اور جس دن ہمارے گھروں میں اعمال دعوت ہوں گے پھر اللہ کا جو اس پہ نصرت اور مدد کا وعدہ ہے, جب اعمال دعوت ہوئے ہیں تو وہاں پر اللہ کی نصرت اور مدد کا وعدہ پورا ہوگا. یعنی ہم یہ تو بہت بڑی اپنے لیے حفاظت کا نسخہ ہے ہر اعتبار سے. یعنی ہم اپنے گھر والوں کے تعلق سے بھی اتنے ہمدرد نہیں ہو پائے ہیں جتنا ہونا چاہیے کہ ان کی حفاظت دینی دنیاوی, ایسا نہیں کہ دینی حفاظت کا نظام اس میں ہے, یہ تو نظام اللہ کا, دونوں حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے, دینی بھی اور دنیاوی بھی کر دیں گے. تو اپنے گھروں کے اندر کوئی گھر اب 24 گھنٹے گھر آباد کرنے کی آواز لگ رہی ہے, آدھا گھنٹہ مشکل ہو رہا ہے. کیا آواز لگ رہی ہے ابھی؟ 24 گھنٹہ گھر آباد ہو اعمال سے, 24 گھنٹہ. جب آواز کوئی لگتی نا تو اپنی سمجھ میں آتی نہیں, کیا کچھ بھی بولتے ہیں, لیکن وہ اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ پاک اپنے بڑوں پہ کھولتے ہیں کہ مسجد اور گھر. پہلے آواز لگی مسجد کی کہ وہ 24 گھنٹہ آباد ہو, تو 24 گھنٹہ آبادی کا ایسا نظام ہونا چاہیے گھر اور مسجد دونوں, کہ مسجد بھی اور گھر بھی, کہ گھر والے گھروں کے اندر, اور گھر میں بھی اگر 24 گھنٹے کا نظام بن گیا تو مرد کا 24 گھنٹہ مسجد آباد کرنا اور آسان ہو جائے گا. تو تعاون مل جائے گا وہاں سے کہ ہم اپنے اعمال کریں تو اپنے اعمال کریں جا کے. محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ اپنی ضرورت ہے. میں بیمار ہوں تو بیمار آدمی خود اپنی دوا بھی مل گئی ہے, خالی کھانے کی ضرورت ہے, لینے کی ضرورت ہے کہ اپنی بیماری کیسے دور ہوگی روحانی, کہ یہ علاج بتا دیا گیا کہ یہ علاج ہے, اس کے ذریعے سے اللہ پاک بیماریوں کو دور کر دیں گے, اس کے ذریعے سے شفا مل جائے. اور نہیں تو محترم بزرگوں اور دوستوں, ایمان کا حلقہ, میری ایمان کی دعوت روزانہ کا میرا بھی پورا نہیں ہوگا. گھروں کی ملاقات میں کتنے گھر, اپنا حال یہ ہے, میرا بھی اس میں بھی شامل ہوں. عشاء بعد ملاقات کی جماعت جاتی ہے, آنے کے بعد پھر سلام علیکم کر کے جاتے تو اب اگلے دن عشاء میں, بلکہ کوئی دھندے کاروبار پہ آ کے بھی دین کی بات کرتا نا تو منہ عجیب بن جاتا کہ یار یہاں بھی دھندے پہ بیٹھا, میں کاروبار میں بیٹھا ہوں. ایسے بچے اسکول سے آتے نا تو بستہ پھینکتے ایسے, اب کب اٹھائیں گے, کل. ایسے اپنا ہے. یہ تو 24 گھنٹے کی محنت کا نظام ہے, 24 گھنٹے کی فکر کا نظام ہے. تم چاہے اپنے کاروبار میں رہو, کہیں اور رہو, لیکن اپنے دماغ پہ سوار یہ رہے کہ یہ اصل میرا کام یہ ہے, میرا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتا رہوں جو جس درجے میں آ جائے. ہم پہلے رابطے میں آ جائیں پورے عوام کے محلے میں, کوئی گھر کوئی فرد ہم سے چھوٹا نہ رہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, محلے میں اچھوت بن کے مت رہو, کوئی جانتا ہی نہیں, بلکہ سب کے رابطے میں آ جاؤ, سب سے تعلق ہو جائے, سب کی ملاقات کا نظام بن جائے, ہر ایک سے, چھوٹا بڑا بوڑھا بیمار سب کے پاس. تو پھر یہ آگے کی بات پوری ہوگی کہ ہم پھر ان سے آگے کی بات کر سکیں. لیکن کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور فقط خالی اسی نسبت پہ
کبھی حال احوال بھی پوچھ لے جا کے انفرادی طور سے کہ بھئی کیا چل رہا ہے گھر میں، بچے کیسے، کاروبار کیسا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے. اپنے یہاں تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ایسا ماحول نہیں ہوتا ہے. پاس پڑوس، رشتہ داریاں، تعاون کا ایک اپنے شہر میں نظام اور مزاج ہے جو باہر نہیں ملتا دیکھنے کو. باہر علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ الگ الگ علاقوں سے آ کے بسے ہیں، ان کی رشتہ داریاں نہیں، پاس پڑوس والوں سے تعلق نہیں ہے. وہاں پر یہ حال ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر اگر کوئی حالات ہے تو وہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے. ایسی ایک ملاقات میں ایک آدمی سے جا کے مسجد وار جماعت کی ملاقات کی، جماعت نے اس سے جا کے جب ملاقات کی اور سلام کیا تو اس کے جواب سے اندازہ لگ گیا کہ کچھ بات ہے معاملہ. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. سلام اپنا ٹیسٹر ہے. سلام کیا ہے؟ ٹیسٹر سمجھتا نا. ایسے مولانا ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک گاؤں میں جماعت گشت کر رہی تھی تو بڑے میاں سے ملاقات کی تو بڑے میاں جو تھے وہ دوسرے ذہن کے تھے. سلام کیے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب ایسے جواب دیے، جماعت سمجھ گئی کہ آگے گنجائش نہیں ہے تو جواب دیا وہ، تو اس کے جواب سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. تو خالی اتنا پوچھے کہ بھئی ہم حال چال پوچھنے آئے ہیں، کیا حال ہے. اس جملے پہ اور ہونے لگا ہے. بڑی دیر کے بعد وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر پایا اور پھر بتایا کہ یہ حالات ہیں. تو واقعی ایسے حالات تھے. تو اس کو جب یہ تسلی دیے اور اس کو سمجھا تو اس کو یہ لگا کہ میں اکیلا نہیں اس محلے میں، یہ پوری مسجد وار جماعت میرے ساتھ ہے. ہم کر نہیں سکتے کچھ لیکن تسلی کا دو بول بول سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو دھارس دلا سکتے ہیں، ہمت دلا سکتے ہیں. یہ ہماری محنت ہے. لوگ ہم کو اپنا ہمدرد سمجھے کہ یہ ہے اپنے ساتھ میں اکیلا نہیں ہوں، کچھ ہوا تو یہ سب تعاون کریں گے میرا. یہ ہماری محنت ہے محترم بزرگوں اور دوستوں. آکے اس لیے بنیادی چیز لیکن یہ ہے کہ ہم سب اپنے یقین کی محنت، اور یقین کی محنت کے لیے دعوت کس کو دیں گے؟ ہماری چھوٹی ملاقاتوں کی جماعت میں یا جو ملاقات کی جماعت بنتی ہے عام طور سے متکلم ایک ہی آدمی ہوتا ہے. روزانہ کون بات کرتا ہے؟ ارے مجاہد بھائی، بلکہ اس کو بولو بھی نہ تو ایسے بازو والے کو ہاتھ مارتا ہے کہ تم. اب دعوت سے بنے گا یقین اور اسی سے رکے ہے. تو دعوت یقین کس سے بنے گا؟ دعوت سے. یہاں نہیں شرمانا ہے. وہیں بولے شرم آتی ہے، شرم نہیں ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ شرم نہیں ہے. شرم کی تعریف امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ تجھ کو تیرا اللہ ایسی جگہ نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے اس نے منع کیا. یہ شرم ہے، یہ شرم نہیں ہے کہ آدمی دعوت سے رک جائے. دائی کا کمال یہ ہے کہ دائی کسی سے متاثر نہیں ہوتا. دائی کا کمال یہ ہے کہ وہ جہاں جائے مجلس کا رخ بدل دے. بات تو ہماری ہوگی لیکن حکمت کے ساتھ. دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانا کمال نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ گئے ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیا، بلکہ بات اپنی ہوگی وہاں پہ لیکن حکمت. اور یہ مانگنا پڑے گا. 4 مہینے میں 3 چیزیں اللہ پاک دے دیتے ہیں: موقع شناسی، مردم شناسی اور وقت شناسی. یہ اللہ کا عطیہ ہے. یہ دیتے ہیں اگر صحیح جذبے کے ساتھ آدمی 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگائے گا تو یہ اللہ پاک خوبی دے دے گی. اس کو سمجھ جائے گا کہاں کیا بات کرنا ہے، یہ خوبی دیں گے. تو اپنا معاملہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کوئی سے متاثر نہیں، ہر ایک کو اس کے مرتبے کے ساتھ ہم اس سے بات کریں گے. ایمان کی بات کہ کسی سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تنہ تنہ ایک اللہ کی ہے. ہم ایک دن بھی جماعت میں 3 دن بھی جائیں گے، اندرون جائیں گے، بیرون جائیں گے، لے جانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ لے جائیں گے. ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم جو گشت میں چلتے ہیں اللہ کے ارادے سے چلتے ہیں، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ زبان کا بول میرے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. اس کے لیے روزانہ ہم کم سے کم 20-25 آدمی 50 آدمی کو اس بات کی دعوت دیں گے تو یہ بات آہستہ آہستہ اندر میں اترے گی. تو متکلم، ہر آدمی متکلم ہے ہمارے یہاں. 10-20 آدمی بیٹھتے ہیں تو 20 بات کریں گے. شرمانا نہیں ہے اس میں، یار آتی نہیں ہے، یہ شرم نہیں ہے. بلکہ بھائی کسی سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ. یعنی آدمی ایسے بیٹھ کے تو دنیا بھر کی بات کر لیتا ہے اور جو اصل بات ہے
جو حق بات ہے، اس سے زیادہ سچی بات دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہاں آدمی بولنے میں جھجک محسوس کرے یہ مناسب نہیں، بلکہ میں اس کی دعوت دوں گا لوگوں کو کہ نہیں، اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ سے عافیت مانگے، یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دعا ہمارے پاس زبردست طاقت دی گئی ہے کہ دعا کے ذریعے سے اور دعا کے راستے سے، لیکن دعا کے قبول ہونے کی ساری علامتیں قرآن حدیث میں جو لکھی ہے، ایک یہ ہے انبیاء کی سیرت میں اور صحابہ کی کہ محنت کے بعد مانگتے تھے۔ ہر نبی محنت کے بعد بیت اللہ گئے دعا کے لیے۔ تو جب محنت میں ہم تھک جائیں گے، وہ وقت دعا کا ہے کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم نے اپنے بس کی خوشامد کر لی ہے، اب بدلنے والی ذات، دلوں کے پھیرنے والی ذات آپ کی ہے۔ آپ کیسے نہیں ہوتا؟ اب جنہوں نے قسمیں کھائی تھی پہاڑ سے کود جائیں گے، جان دے دیں گے، لیکن ایمان نہیں قبول کریں گے، ان کو اللہ نے جب ہدایت دے دی تو یہ تو ہم سب ایمان والوں کی بستی میں رہتے ہیں، اور محنت بھی ایمان والوں میں ہے۔ ہم صحیح رخ سے محنت کر لیں، پوری دنیا متوجہ انتظار میں ہے۔ آج حالات، مسائل، پریشانی، ارے آپ سمجھاؤ کہ حل یہاں ہے، لوگ حل تلاش کر رہے ہیں اور کسی کو حل دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہم تو خود اپنا راستہ چھوڑ دیے، اس لیے پیچھے والے بھی بھٹک گئے۔ ہم اگر صحیح رخ پہ آ جائیں، جیسے کچھ اندھے دوڑ رہے تھے، ایک آنکھ والے نے دیکھا کہ ارے یہ سب بھاگ رہے ہیں، وہ بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ سارے اندھے گڑھے میں گر گئے، تو یہ آنکھ والا بھی گر گیا۔ تیز دوڑ رہے تھے، سنبھل نہیں پایا، ٹٹولنا شروع کیے، تو ان کو لگا کہ اپنے میں کوئی آنکھ والا بھی ہے، تو آپس میں بات کی، ہم تو نابینا تھے، اندھے تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، یہ آنکھ والا اس کو تو دکھائی دیتا تھا نا، اسی نے گرایا ہے، اور سارے اندھے مل کے اس کو مارنا شروع کر دیے۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے ساری دنیا میں، کہ یہ تو بینا تھے، وہ راستہ جانتے تھے جس راستے پہ چل کے پوری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جاتی اور کامیاب ہو جاتی، اور یہ راستہ چھوڑا ہے، اور کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اندھوں کے پیچھے نہیں، بلکہ وہ راستہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ پوری دنیا کے، ساری دنیا کے تمام مسئلوں کا انفرادی اور اجتماعی حل اللہ نے دین اور دین کی محنت میں رکھا ہے کہ آدمی آ جائے اس پہ۔ تو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کون سمجھائے گا کہ ساری دنیا منتظر ہے، پوری دنیا انتظار میں ہے کہ پوری دنیا میں اس بات کی آواز لگائی جائے، پوری دنیا میں اس بات کا یعنی ڈنکا بج جائے کہ کسی سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ جو حاجت، جو ضرورت پیش آ جائے، ہم اپنے اللہ سے بولیں گے کہ اللہ سے ہوگا، اور اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مخلوق کا تاثر اندر سے نکل جائے، اور جس سے مانگ رہے اس کا کامل یقین ہو، اب یہ دعا قبول ہوگی۔ تو کوئی تاثر نہیں ہے کہ دعا ادھر مانگ رہے ہیں کہ فلاں کے دل میں اللہ بات ڈال دے، نہیں، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہماری مکمل نگاہ، پورا کامل یقین اللہ کی طرف ہو کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلا دیا، اور وہ تو ایمان یعنی وہ تو اعمال نمازیوں کی بھی سنتا ہے، بے نمازیوں کی بھی سنتا ہے۔ اللہ کے ایسا نہیں ہے کہ گنہگار کی نہیں سنتا ہے، وہ نہیں بولے گنہگار ہے، ہاں ٹھیک ہے، اعمال پہ دعاؤں کی قبولیت کے وعدے اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی اعمال نہیں کرتا ہے لیکن اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کو رد نہیں کریں گے۔ مخلوق ساری کی ساری حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ کھیت سے گزر رہے تھے اور سامنے سے کتا آ رہا تھا پگڈنڈی پہ سے، تو سوچا کیا کروں، نیچے اتروں گا تو کیچڑ ہے، میرے پیر خراب ہو جائیں گے، اور وہ تو نجس ہے یہ جانور، لیکن دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، خود نیچے اتر گئے، کتے کو راستہ دیا، تو ان کے دل پہ یہ بات القاء ہوئی کہ جنید اگر آج اس کو راستہ نہیں دیتے تو ولایت کے دفتر سے تمہارا نام نکال دیا جاتا ہے۔ مخلوق ہے اللہ کی۔ ایمان والے تو کتنی ہمدردی ہونا چاہیے،
کتنا اپنے اندر میں جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں. لوگ پریشان ہیں, اسی حال میں دنیا سے چلے گئے. محترم بزرگوں اور دوستوں, ہم ذمہ دار ہیں. اللہ نے ہم کو کام کے ذریعے سے اتنی سوجھ بوجھ دے دی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چل کے دنیا اور آخرت کے بننے کا اس میں سامان موجود ہے. یہ اللہ نے ہم کو سمجھا. یہ بات ہم ساری دنیا کے لوگوں کو سمجھا دیں کہ دین اور دین کی محنت یہ زندگیوں کے, دنیا کے اور آخرت کے اور سارے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے. اس کے لیے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ کام ہے, یہ بڑا کام ہے, بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے دعا کے ساتھ چلے گا, ہمدردی کے ساتھ چلے گا, مانگنے سے چلے گا. اللہ ہم سے کام لے لے, یا اللہ سے روزانہ مانگنا پڑے گا کہ اللہ ہم تو کچھ نہیں ہے, ہمارے کچھ نہیں ہے, ہمیں آتا کچھ نہیں ہے, صرف تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تجھی سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لے اور اس محنت کے ذریعے سے اپنی زندگی اور سارے عالم کے اندر کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے. ہم پوری انسانیت کی نیت کریں. پوری انسان, ایک وقت آئے گا, چھوٹی نیت نہیں, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہونی چاہیے. اور نیک کام کی جب نیت کریں گے ایک نیکی لکھ لی جائے گی. گناہ آپ سوچتے رہو نہیں لکھا جائے گا, بلکہ ہو گیا گناہ تو 3 گھنٹے تک رکا ہے معاملہ. جب تک وہ فرشتے سے پوچھیں گے نہیں کچھ گھنٹوں تک, اس کے بعد تک اگر اس میں درمیان میں توبہ کر لی تو گناہ فوراً نہیں لکھا جاتا. نیک عمل کا, نیک کام کا ارادے پہ ایک نیکی مل جاتی ہے. تو نیت بڑی ہونی چاہیے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ پوری انسانیت کو ہدایت دیں گے تو ہم اپنی نیت بنا لیں کہ اللہ ایک وقت آئے گا کہ تو اس میں ہمارا حصہ لگا دے. ہم نیت بڑی کریں کہ پوری انسانیت کی ہدایت میں حصہ, اور اسی نیت سے اپنی ذات سے لے کے پورے عالم کے انسانوں کی نیت کے ساتھ ہمارے یہاں محنت کا نظام ہے. اس کے لیے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ پہ نگاہ رکھ کے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے ہمت کر کے 5 مہینہ اللہ کے لکھاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے بیرون کے لیے, اندرون کے لیے, پہلے تو 4 مہینہ 15 شعبان سے, یا نقد کوئی تیار ہے تو بتا دے کہ انشاءاللہ 4 مہینہ نقد تیار ہے. بولے بھائی کوئی نقد تیار ہے؟ ماشاءاللہ. کہاں کے؟ عمر فاروق. کیا نام؟ 4 مہینہ بیرون. اچھا, وادی کی جماعت میں امتیاز احمد. ماشاءاللہ. اور بولو بھائی, بولتے رہیں. ہمت مردہ مدد خدا لکھاتے رہے بھائی. مزمل. ماشاءاللہ. اور بولو. سراج ماسٹر صاحب کی بھی تشکیل ہے کیا؟ مولا شاید لکھا رہے 4 مہینہ. بولو کیا نام؟ زید. مسجد انوار مصطفیٰ سے زید 4 مہینے کے. اور بولو بھائی, بولتے رہیں. ماشاءاللہ. اور بولے, ادھر سے نہیں, ادھر والے سب. کیا نام ہے؟ ابو بکر. کہاں سے؟ بکریدی سے. عرفان ابو انوار مصطفیٰ سے. صفوان صدیق اکبر سے. رضوان احمد کہاں کے؟ مونس. سالک 4 مہینہ. ماشاءاللہ. اور بولو بھائی. شفیق احمد. بولتے رہیں بھائی. باہر والے بھی باہر لکھانا شروع کریں. بولتے رہیں. محمد عرفان الیاس سے. اور بولو. آصف سر کیا بول رہے؟ کیا نام؟ محمد حسن. بولو. دانش کہاں کے؟ ماشاءاللہ. مصطفیٰ سے. ماشاءاللہ. اور بولو. کیا نام؟ شاہد کہاں کے؟ دار سے. اسامہ مصطفیٰ کے. لشکر سے اسامہ. اور بولو. بولتے